بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، لوگ جب جادو کا توڑ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ جادو نہ ہو سکے اور آئندہ جادو کا اثر نہ ہو۔ عام طور پر جادو کا توڑ تو ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی نیا جادو آتا ہے تو وہ جادو ہو جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر وظائف و اعمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موجودہ سحر و جادو کو باطل کرے جو پہلے سے ہو چکا ہے۔ آئندہ ہونے والا جادو روکنا اس وظیفہ و عمل کی خاصیت اور ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کی خواہش کے مطابق وہ عمل یا وظیفہ لایا ہوں جو آئندہ جادو نہ ہونے دے اور آپ محفوظ رہیں جادو اور بندش سے۔ آپ سکرین پر دیکھیں ناظرین، ایک عربی کتاب کا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر ریڈ لائن سے عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ عمل 16 سال پہلے قاہرہ مصر سے شائع ہونے والی عربی کتاب سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ جو وظیفہ و عمل پیش کر رہا ہوں اس کے 2 طریقے سے آپ کام لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صرف پڑھنے سے جو آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسرا اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو پاس رکھنے سے۔ جو کوئی آیات پڑھنا چاہے وہ پڑھ کر اپنی حفاظت کرے، اور جو کوئی پڑھنا نہ چاہے وہ آیات لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ ضروری باتیں اور مواد سکرین پر بھی آپ کے سامنے آئیں گی، ان کی امیج اپنے موبائل سے لے لیا کریں، اور ان کو کاغذ پر پرنٹ کرنا چاہیں تو موبائل بازار لے جا کر 5-10 روپے میں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی درود شریف پڑھنے یا لکھنے کو کہا جاتا ہے تو آپ وہی درود شریف پڑھیں یا لکھیں جو کہ آپ کو یاد ہے، یا یہ کہ درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ یا لکھ سکتے ہیں۔ درود آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، موبائل سے اپنی اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی روحانی وظیفہ و عمل کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقوی، خلوص نیت، ایمان راسخ، یقین کامل، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے۔ خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و اعمال کی بنیاد ہے۔ ناظرین، شک و تردد کو دل سے نکال دیں۔ پڑھائی میں جو شرائط اور گنتی ہے اس کو پوری کریں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر، جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو، گھر والوں کو اور اپنے کاروبار اور رزق و روزی کو ہر آئندہ ہونے والے جادو سے محفوظ رکھنے کا وظیفہ و عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے، حفاظت السحر جادو اور ازالہ و ابطال سحر جادو کے لیے اگر کوئی شخص کوئی حجاب یا حرز یا تعویذ پاس رکھنا یا پہننا نہیں چاہتا تو وہ ان آیات دافع سحر کی روزانہ باقاعدگی سے ورد کرے، اور اگر ورد نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو یہ آیات کریمہ لکھ کر پاس رکھے، تو اس پر سحر جادو ہرگز اثر انداز و کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ پڑھنے کے لیے جو ہے یہ 8 لائن کی یہ آیات کریمہ ہے۔ آیات کریمہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 17 تا 122، سورہ یونس کی آیات نمبر 81 تا 83، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا۔ اب ناظرین، وظیفہ و عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب کے مطابق روزانہ کسی بھی وقت 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگربتی جلا کے، اگربتی ہو تو گھر میں جلائیں، خوشبو لگائیں، سعدیہ عطر یا خوشبو، یہ اچھی بات ہے۔ 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ 5 لائن کی یہ آیات پڑھیں۔ آخر میں بھی 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی ہتھیلیوں، گریبان میں اور 3-4 گلاس پانی پر جو نا اپنے رکھا ہوا ہے جگ آپ کے اپنے سامنے، اس پر دم کریں اور یہ پانی پیتے رہیں، اور روزانہ وہی دم کردہ پانی سامنے رکھ کر دوبارہ اسی پر پڑے، اور وہ پانی 3 گھونٹ صبح اور شام آپ پیتے رہیں، اور پانی میں جو نا باقی سادہ سرکاری پانی ملاتے رہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ روزانہ 1 ہی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں یا صبح اور شام 2 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق 1 مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ صبح شام کریں تو بہتر ہے۔ اب یہ طریقہ پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب لکھنے کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ لکھ کر پاس رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک سفید کاغذ پر دم کریں۔ اب کسی بھی قلم سے کاغذ پر 1 مرتبہ درود شریف لکھیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ پوری بسم اللہ لکھیں، اور اس کے بعد یہ آیات کریمہ جو نا یہ 5 لائن کی یہ آیات کریمہ لکھیں، اور آخر میں جو نا 1 مرتبہ پھر درود شریف 1 مرتبہ لکھیں۔ 1 مرتبہ درود شریف لکھنے کے بعد پھر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں اور اس تعویذ یا اس کاغذ یا ان آیات پر دم کریں۔ اب اس کو اگربتی کی دونی دیں یا سادی عطر یا خوشبو لگائیں، اس آیات کو، اس کاغذ کو گلے میں یا بازو پر آپ باندھیں یا سینے کی طرف جیب میں رکھیں۔ چونکہ اس کے ساتھ واش روم جانا پڑتا ہے تو اس کو موم کر کے پاس رکھنا ضروری ہے۔ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے کا زرد موم لیں، زرد موم، اس کو چولہے میں گرم کر کے، آگ میں گرم کر کے تعویذ کو موم جامہ کریں، اور تعویذ پر ایک کور سا چڑھ جاتا ہے، وہ موم جامہ، اس کو موم جامہ کہتے ہیں۔ ہر تعویذ جو نا موم جامہ کریں، اور اس موم جامہ کرنے کے بعد اب جو نا اس کے ساتھ جو نا واش روم جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔